الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مراقبہ عبودیت ہے. یہ دوائر ثلاثہ کے بعد، دوائر محبت کے بعد مراقبہ اس میں ظاہر و باطن ہے کہ جس سے ان دوائر میں جو انوارات نصیب ہوتے ہیں اور اللہ کریم احسان فرماتے ہیں کہ وہ پوری روح پر وارد ہوتے ہیں اور اندر باہر، آگے پیچھے، اوپر نیچے، حتیٰ کہ ان انوارات ہی کا احساس رہ جاتا ہے. تو اس کے بعد اگلا مراقبہ جو ہے یہ مراقبہ عبودیت ہے، اور اس میں سالک اپنی روح کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تسبیحات بیان کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کریم کی تسبیح بیان فرماتی ہے، کرتی ہے، عرض کرتی ہے، تو یہ بھی اس احساس کے ساتھ اس کے حضور سر بسجود ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صوفیاء عمومی کمزوریوں پر بحث نہیں کر رہے ہوتے، جب سالک کے حالات پر بات کر رہے ہوتے تو وہ جو ایک انا کی کیفیت ہے، ایک جو نفس کی ایک ذاتی انا یا اس کی اپنی بات ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، اور اس پر جب وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری جو غلطی یا کمزوری صوفی جسے جا کر نکلتی ہے یا یہ کمی بیشی الگ ہوتی ہے، یہ انا ہے اور میں ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکلے. چونکہ یہ چیزیں دیکھنے میں بھی آئی ہیں کہ عبادات کے ساتھ بھی یہ چیزیں منسلک پائی گئی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عبادات کو تحریر کر رکھا ہوتا ہے، انہوں نے ڈائریاں اور کاپیاں پڑھ رکھی ہوتی ہیں، لکھ رکھی ہوتی ہیں کہ اتنی تسبیحات میری ہو گئی ہیں، اتنی میں نے نوافل ادا کیے ہیں، اتنے میں نے دین کے سلسلے میں قدم اٹھائے ہیں، اتنے لوگوں تک بات پہنچائی ہے. کیونکہ یہ حساب کتاب کی بات نہیں. جہاں کہ حکم کی تعمیل ہو رہی ہے وہاں حساب جچتا ہی نہیں ہے، وہاں حساب ہو سکتا ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان شکرانے سے نہیں نکل سکتا، چاہے جائے کہ وہ حساب کتاب کی بات کرے. اسی لیے قیامت کے روز جو وقت میزان کے حالات بیان فرمائے جاتے ہیں دین اسلام میں، وہاں بھی یہی ہے کہ جس کو بخشش نصیب ہوگی اسے اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا، وگرنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جو کچھ اس نے عطا فرما دیا ہے. میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم تو عطا میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وجود ہے، بے شک عطا ہے، احساسات ہیں، بے شک اس کی عطا ہے، ضروریات ہیں، احساس ضرورت ہے، ایک حیات ہے، اس حیات کے تسلسل کے لیے وجود میں بے شمار حصے ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، بے شمار احساس اور ضروریات باہم موجود ہیں اور ہمہ وقت وہ عطا فرما رہا ہے. ایک ہی زمین ہے، اسی زمین سے مخلوق کو جانے کب سے رزق دے رہا ہے، ہم بھی اسی سے کھا رہے ہیں. آنے والے زمانے میں کتنے وقت باقی ہے، کتنی مخلوق ہوگی، سارا اسی میں سے کھا رہا ہے. میں تو ایک اس پہلو سے بھی سوچتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں کہ اللہ کریم نے جو اپنی عبادت کو پیدا فرما دیا، یہ ایک بات ہی اتنی بڑی بات ہے کہ پھر پیچھے اور کسی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ شکرانہ ادا کرنا فقط اس ایک بات کا کہ اللہ کریم نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا، اور کسی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی. لیکن جو تعلق ہے
اس تعلق کے جاننے کا، اس جاننے میں محبت کا، پھر اس محبت یا اس عشق میں اس درجے کا ہونا کہ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے اپنے حضور سجدہ ریز ہونے دے، اور احسان ہے اس کا کہ مجھے اس نے اپنے سجدے کو پیدا فرمایا۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ اللہ کریم یہ چاشنی دے، یہ ایمان کی مضبوطیاں ہیں، ایمان کے راسخ ہونے کی نشانیاں ہیں، اللہ کے کرم اور احسان کہ یہ کیفیات نصیب ہو، ورنہ تو ہم بیٹھے حساب پڑ جاتے ہیں، بلکہ حساب میں بھی ہمارا گلہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اتنی عبادات کی ہیں، میں تو اتنا اچھا ہوں، اتنا مخلوق سے بہتر رویہ کرتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ مسائل ہیں، پھر بھی میرے ساتھ بیماریاں ہیں۔ تو وہ پیمانہ جو بندگی سا ہے اس سے بہت نیچے ہم گر آتے ہیں۔ جب نیچے گر آتے ہیں تو پھر حساب کتاب ہے، اسے زبان میں کوئی بولے، دل میں کوئی احساس رکھے یا تحریروں میں لے آئے، یہ ناقص حصے ہیں۔ تو جب اللہ کریم دوائر ثلاثہ کی جو کیفیات ہیں وہ عطا فرماتے ہیں اور ایک انوارات کی کیفیت چھا جاتی ہے کہ عطا اتنی ہے کہ اس کا حساب نہیں ہے۔ دوائر سے جو منعکس ہو کر روح پر انوارات پڑتے ہیں وہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ کتنے ہیں، اتنے شدید ہیں۔ اور اللہ کی شان روح میں جو قوت رکھی ہے جذب کرنے کی، اس کی بھی انتہا کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اتنا زیادہ جو ہے انوارات اس پر پڑ رہے ہیں، اور اتنی ہی شدت سے جو روح ہے سالک کی وہ بھی جذب کر رہی ہے۔ اب اس میں جو جذب کرنے کی کیفیت ہے یا جو وہ حال ہے، اس کا انحصار صوفی کے اپنے معاملات پر آتا ہے۔ کتنے صدقے دل سے وہ ذکر میں بیٹھا ہے، کتنی وہ محنت کر رہا ہے۔ اسی پہلو پر تو جو عمل ہے اسے مجاہدہ کہا گیا۔ تو مجاہدہ جو کیا جا رہا ہے، اس مجاہدے میں اللہ کریم کی توفیق ہے، لیکن اس کے بدلے جو کچھ عطا ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے پیمانوں میں نہیں آ سکتا۔ مجاہدہ کی بات ہوئی تو اللہ احسان فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ ہم اس قابل نہیں کہ جہاں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جن کیفیات یا جن مقامات کی باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عمومی طور پر ان مقامات سے یا ان مقامات کے ناموں سے ہی واقفیت رہی ہو معاشرے میں۔ معدوم ہو گئی یہ چیزیں، چاہتا کوئی نہیں، اور جب چاہتا کوئی نہیں وہ کسی کو کیا نصیب ہو؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چاہے اور اسے قرب الہی کی منازل نصیب نہ ہو، لیکن اب چاہتا کوئی نہیں۔ حالات ایسے مادیت کی طرف آ گئے ہیں، مادیت پرستی آ گئی ہے، اور اسی جہان کو مانتے ہوئے کہ یہ عارضی اور فانی ہے، لیکن یہ احساس جو ہے یہ اٹھ رہا ہے، کمزور ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی استعداد میں اسی میں گم ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی دنیا میں یہیں کی آبرو کو وہ حتمی سمجھ رہا ہے، یہیں کی حیثیت کو وہ آخری سمجھ رہا ہے، یہیں پر وہ اپنا قائم رہنے کے جو معاملات ہیں یا اپنی بلندیوں یا حیثیتوں کی باتیں اسی میں میم میخ میں لگا ہے اور تعمیر میں لگا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم جو ہمیں واضح فرما دیتا ہے کہ یہ جو کچھ تقسیم ہے اللہ نے فرما دی ہے۔ تو یہ ایک عجیب حال ہے کہ جس میں ہم کھوئے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب بندے کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ اسے انوارات اور وہ انتہا نصیب ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پھر یہ کیفیت ہے کہ پھر بندہ ذات میں نہ آ کر پھنس جائے۔ ساری ان کیفیات اور انوارات کے حصول کے بعد پھر بات آ گئی ہے ایک تو نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کی تسبیحات بیان کر رہا ہے، اور وجود انسانی میں نفس کا جو مقام ہے یہ پیشانی ہے، اور وجود میں ظاہری طور پر جو بلند مقام ہے وہ بھی پیشانی ہے۔ اور انسان جتنا سینہ پھلا کر چلتا ہے اتنا وہ اپنا سر اور اٹھا کر چلتا ہے، اور بدبختی کی انتہا ہو جائے تو بھی وہ سر کی بلندی کی بات کرتا ہے۔ تو وہ اپنی آخری جگہ جو نفس کا بھی مقام ہے اور وجود کی بھی بلند ترین جگہ ہے، جیسے کسی کے آگے ٹیکنا وہ اپنے آپ سے بڑا سمجھنے کے مترادف سمجھ، پھر وہ اپنی آخر کو اللہ کے ہر عذور زمین بوس کر دیتا ہے۔ وہی زمین جہاں پر وہ قدم رکھ کر چل رہا ہے، اور وہیں پر وہ اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے کہ سبحانہ ربی العالی، کہ تمام بڑھائی اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اور جب اللہ کریم کی بڑھائی
اور اللہ کریم کی صفات مانی جا رہی ہوتی ہیں تو از خود یہ کیفیت اور یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنی کامائیگی کا اظہار از خود ہو جاتا ہے۔ تو جب سالک اس سجدے میں ہوتا ہے تو متواتر اس کی روح جو ہے وہ تسبیح کرتی رہتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب میں نے پہلے بھی مراقبات کی متعلق گزارشات پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان کہ یہ تسبیح کس درجے کی شرف قبولیت پاتی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے مومن کی پوری زندگی کی ایک تسبیح اللہ کے حضور جو پیش کی گئی ہے اسے شرف قبولیت نصیب ہو جائے تو اس کی بخشش کو کافی ہے۔ اب یہاں وہ کتنی شرف قبولیت ہے کہ سالک جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے بلا تفریق اس کے گرد و پیش جاندار ہے یا بے جان ہے، خاک ہے یا پتھر ہے، وہ بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے دور تک، اب کتنی محبت ہے، کتنی گہرائی ہے اس روح کی اس تسبیح بیان کرنے میں، کتنی شرف قبولیت ہے، اتنا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب جب یہ اثر بڑھتا ہے تو گرد و پیش بلا تفریق جاندار ہے یا بے جان ہے، وہ غلیچہ یا وہ جانما جس پر سالک بیٹھا ہے اس سے لے کر زمین کے ذرات سے لے کر ایسے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جب تسبیح پھیل رہی ہوتی ہے تو اللہ کریم احسان فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کی ادائیگی میں جو وہ اپنی ذات کو نکال رہا ہوتا ہے اسے یہ احساس بندگی کا اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں نہیں پڑتا کہ مجھ پر تو اتنے انوارات آئے یا مجھے اتنی کیفیات ملیں یا میری روح جو ہے وہ انوارات سے اس طرح منور ہو گئی کہ وہ بھی روشن نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ حتمی بات پر چلتا ہے کہ نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، مجھے جو نصیب ہو رہا ہے یہ بھی اسی کی عطا ہے، اور اگر جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ بھی اسی کی عطا ہوگی، اور جو کچھ یہ سارا نظام حیات لے کر اسی کے حضور جانا ہے، اور کوئی در کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو سالک بالکل سرنگوں اللہ کے حضور سمجھ لیتا۔ تو یہاں سورہ رحمان میں یہ تسبیح جو اس مراقبے کی ہے یہ یہاں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے، اور جہاں جہاں بھی قرآن کریم سے تسبیحات ذکر کے حوالے سے لی گئی ہیں وہاں بیشتر حصے اس تسلسل کا بیان ملتے ہیں کہ پہلے کیا بیان ہو رہا ہے، پھر اس تسبیح کی بات آتی ہے، اور جو کچھ بیان ہو رہا ہے اسی کی تفسیر کو کھول کر دیکھا جائے تو ان تسبیحات کی وضاحت اور ان تسبیحات کی تفسیر جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرمایا الرحمن، تو الرحمن جو ہے نہایت مہربان۔ ہم دنیا میں لین دین پر بھی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ کی بہت مہربانی۔ اب جو بھی دنیاوی امور میں مہربانی کر رہا ہے، یہ جو کسی کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے اس میں اس کی اپنی ملکیت حتمی نہیں ہے، عارضی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیشتر دفعہ یہ بات سننے کو ملی کہ کہیں بھی آپ کے ساتھ زمینوں پر اگر میں گیا ہوں تو ہفتے میں ایک دن حضرت کا معمول تھا کہ زمیندارے کو خود دیکھتے تھے اور آخری وقت تک دیکھتے رہے۔ تو اتفاق ہوا جب بھی جانے کا تو کسی ساتھ جانے والے نے، کوئی مہمان آ گیا، کوئی عزیز آ گیا، تو اس نے اگر کہیں بھی پوچھا نا کہ حضرت یہاں زمین کہاں ہے اور کتنی ہے اور کس طرف ہے، تو وہ اس کا جواب فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی زمین ہے۔ میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو، یہ فرمایا ہو کہ یہ میری زمین ہے یا یہ اتنی زمین ہے۔ اس کی عدد پر بات ہوئی، اس کی طرف اشارے پر بات ہوئی، لیکن زمین کی ملکیت کو انہوں نے ذاتی نہیں فرمایا، ان کا یہ اللہ کی زمین ہے۔ تو کئی دفعہ یہ بات فرماتے تھے ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے ہیں جو یہاں کی ملکیت کا دعویٰ رکھتے تھے، آج کہاں ہیں، نہ وہ ملکیتیں ہیں، نہ وہ دعوے ہیں، نہ وہ لوگ ہیں۔
تو اسی طرح فانی جہان اگر ہم ہیں تو ہم کب تک ہیں بھائی؟ ہمارے بعد جانے کون دعویٰ کر رہا ہو؟ تو جو اصل حقیقت ہے، جو اس کا اصل مالک ہے، پھر اسی کا نام ہو تو وہ بہتر نہیں ہے کہ یہ جو زمین ہے میری کیا، یہ تو اللہ کی زمین۔ تو وہ جو مہربانی عمومی حیات کی ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی اگر اصل ڈھونڈی جائے نا، تو کسی کے ساتھ کوئی مہربانی جو کر رہا ہے، اس کے لیے جو اس کے پاس استطاعت ہے، جو طاقت ہے، وہ کہاں سے لے رہا ہے؟ جس کو اس قابل اللہ نے بنایا کہ وہ کسی کے ساتھ شفیق ہو سکے، اس شفقت کے لیے اس کے پاس جو قوت ہے، اس کے پاس جو استطاعت ہے، وہ کہاں سے لائے؟ تو اس کی مہربانی جو عمومی ہے اسے اللہ قبول فرمائے، لیکن اس بات کی حتمی حیثیت جا کر دیکھو گے تو وہ بھی اللہ کی عطا ہوگی جس پر وہ آگے کسی پر مہربان ہو، اس کی ذاتی کوئی چیز نہیں۔ تو عمومی مہربانی جو ایک دوسرے کی یا مہربان ہونے کی کیفیات پر بات ہوتی ہے، یہ عام بات ہے۔ نہایت مہربان صرف اسی کی ذات ہے جو اللہ رب العالمین۔ پھر مہربان رحمت سے ہے، تو جب یہاں رحمان کی بات آتی ہے تو الرحیم کی بھی ساتھ آتی ہے، اور سورۃ فاتح میں دونوں حصے متصل ہیں، الرحمن الرحیم دونوں۔ اور رحمان فاعلان کے عربی جو گرامر، اس میں فاعلان کے وزن پر جتنے بھی لفظ آتے ہیں اس میں عطشان ہے، غصان ہے، اس پہ علماء بحث فرماتے ہیں کہ یہ وقتی اور عارضی کیفیات ہوتی ہیں۔ جیسے کسی کو غصہ آیا، غصان، وہ بڑا غصے میں ہے، لیکن وہ غصے کا جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا تو بھی غصہ کم ہو جائے گا، وقت گزر گیا تو بھی کم ہو گیا، کسی نے آ کر تصفیہ کرا دیا تو بھی کم ہو گیا۔ وقتی ہے، ہمہ وقت وہ نہیں ہے۔ پیاسا ہے، اس کو پانی دے دیا گیا، جتنا شدید بھی پیاسا ہو، جہاں بلب ہو، لیکن جب اس کی پیاس کا سبب اس کو مل گیا، پانی مل گیا، تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، وہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن الرحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر آتا ہے عربی گرامر میں، اور اس وزن پر جو بھی لفظ آتے ہیں یا کیفیات آتی ہیں وہ حتمی ہوتی ہیں۔ جیسے حکیم، اب حکیم ایسا نہیں ہے کہ ایک وقتی طور پر حکیم ہے کہ دانا ہے، دانائی اس کے ساتھ چلتی ہے، اس کی عمر کے ساتھ چلتی ہے۔ تو یہاں جب یہ بحث کی جاتی ہے تو علماء اس پر جو بحث فرماتے ہیں، اور خاص کر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہاں پر صفت رحمت سے الرحمن اور الرحیم پر تفسیر بیان فرمائی، وہ بہت خوبصورت اور بڑے باریک نکتے ہیں جنہیں بڑا سہل کر دیا ہے مجھ جیسے کمزور لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو جب الرحمن کی بات آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کو کوئی کمی یا رکاوٹ آ جانے، اللہ کریم نے اس کا اظہار دنیا میں ہر ایک کو عطا فرما دیا، چونکہ کوئی مسلم یا کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق، کسی حال میں کوئی ہے، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کا تسلسل ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت نہ۔ تو صفت رحمانیت کا اظہار ہے کہ اسے بھی رزق مل رہا ہے، انہی فضاؤں سے وہ بھی سانس لے رہا ہے، اسی زمین سے وہ بھی کھا رہا ہے، اسے بھی اولاد مل رہی ہے، اس کے وجود کی بھی افزائش ہو رہی ہے، ورنہ جو باڈی سیلز کا 6 مہینے کا تسلسل ہے، تو باڈی سیلز کی تعمیر ہی رک جائے تو 6 مہینے سے آگے تو وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے، میلٹ ہو جائے، اس کی قوت تو قوت وجود نہ رہے۔ تو جو بھی چیزیں دنیاوی حصوں میں بلا تفریق مومن و کافر، عابد و زاہد کسی کو بھی نصیب ہو رہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسے اللہ جل شانہ نے وہ اظہار ہے صفت رحمانیت کا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں تفسیر میں، اور علماء کے بھی حوالے بیان فرماتے ہیں کہ جب الرحیم تو دوام ہے، وہ فرماتے ہیں یہ وہ صفت ہے جس کا اظہار یہاں بھی بندے مومن کو نصیب ہے، اور اس کا اظہار ابدالآباد ہے، آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ کی رحمت تو حق ہے، اللہ کی صفت ہے، لامحدود ہے۔ اس صفت رحمانیت کا جو حصہ بلا تفریق ہے اسے روک دیا جائے۔ آخرت میں اگر کوئی نصیب ہوگا حصہ تو وہ صفت رحمیت کا ہوگا، اور جو ابدالآباد ہوگا، اور اس کے لیے شرط ایمان ہے۔
جو ایمان نہیں لے کر جائے گا اسے پر کوئی حصہ رحمت کا نصیب نہیں ہوگا، وہ غضب کے حصوں سے پائے گا، وہ سزا اپنی لے گا۔ اور قرآن کریم میں یہ بات بڑی واضح بیان فرمائی گئی ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا اتنا ہی آخرت میں پائے گا، اور یہ صالح عمل کے بارے میں جو فرمایا گا اس سے زائد ہوگا۔ جو عمل بد ہے اس میں بھی جو قرآن کریم فرماتا ہے وہ فرماتا ہے جو کوئی جتنا کرے گا اتنا اس کا بدلہ پائے گا۔ مومن ہے، ایمان ہے، کمی کمزوری ہے، اللہ کریم معاف فرمانے والے وہ معاف فرماتے رہتے ہیں، یہاں سبب عطا فرماتے رہتے ہیں کہ یہاں سے یہ بھار بندہ مومن لے کر ہی نہ جائے، اور کوئی کمی بیشی ساتھ چلی گئی پھر بھی صفت جو رحیمیت ہے اس سے مومن کو فائدہ نصیب ہوگا۔ لیکن ایمان ایسی دولت ہے کہ یہ ہو تو سبب ہوگا، یہ نہ ہو تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے، پھر اسے کوئی حصہ اللہ کی رحمت سے نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی جو اللہ کریم نے فرمایا ہر ایک کو وہ ملے گا جتنا اس نے کیا ہے۔ اب اچھائی کا بدلہ زائد ہے اور برائی کا بدلہ عین اتنے مطابق ہے جتنی کی ہے۔ پھر فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ یہ وہ حصے ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم جب بات سنتے ہیں نا برزخ کے حالات کی، دوزخ کے واقعات جو بیان فرمائے گئے پیش آئیں گے، ان سارے کو سنتے ہوئے کہتے ہیں بڑے شاید اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہر ایک اپنا حصہ پائے گا، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے اوپر خود کر رہا ہے۔ اور اس روز جب حساب کتاب ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ حساب کتاب باتیں بس ٹھیک ہے یہ گناہ والا آگے اس کو ادھر پھینک دو، یہ فلاں آگے اس کو ادھر پھینک دو۔ قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ عذاب بھی شہادتیں دے رہے ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں بھی بول رہے ہوں گے یا اللہ اس نے یہ کیا، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے۔ جنہیں پوجا جا رہا ہے دنیا میں، جو بت تراش کر اپنے ہاتھوں سے پوجے جا رہے ہیں، وہ بھی گواہیاں دے رہے ہوں گے بہرحال میں نے نہیں انہیں کہا۔ شیطان بھی اس دن کہہ رہا ہوگا جب سارا الزام اس پر آئے گا کہ تو نے ان کو کہا، وہ کہے گا بہرحال جو تو نے حق عطا فرمایا وہ بھی تو وہاں تھا، فیصلہ تو انہوں نے کیا، بے شک میں نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ عمل تو انہوں نے ذاتی فیصلے سے کیا، زبردستی تو میں نے نہیں کرا۔ تو وہ اتنی گفتگو اور حالات اور واقعات روز محشر کے ملتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ان حالات اور واقعات کو لے کر تو بڑا واضح سمجھ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقطے کا ابہام بھی ہو، بڑی چیزیں واضح ہوں گی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اس روز سوال سے حفاظت نصیب اللہ معاف فرمائے کہ ہم سے سوال ہو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی سے سوال ہو گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا، چونکہ مخلوق کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اللہ کریم کے حکم سے تجاوز کا۔ تو جو یہاں دنیا میں تسلسل ہے اس کی شان ہے، انہیں بھی عطا فرما رہا ہے، جو صرف کفر نہیں، جو کفر کی بھی ان حالات پر ہیں کہ وہ اللہ کے مقابل کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو خدائی کے دعوے کر رہے ہیں، انہیں بھی اسی نے عطا فرمایا ہے۔ تو جب وہ مہربانی فرما رہا ہے تو اس مہربانی کا احساس نہ ہو، تو جب وہ احساس نہ کیا جائے تو شکرانے کی کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ تو یہ جو کیفیت قلبی کا شعبہ ہے یہ بڑا پردے ہٹا دیتا ہے آنکھوں سے، بے شمار پردے انا کے گرد گرد لپٹنا شروع ہو جاتے ہیں بندے کے، ایک ایک کو چاک کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ حکم کیا ہے اور تم کیا اور تمہاری حیثیت کیا۔ ایک پانی کا قطرہ، پلید قطرہ جس سے انسان کی تخلیق ہوئی، قرآن کریم فرماتے ہیں کبھی غور کیا جو تخلیقی حصہ ہے وہ تمہارا کیا تھا، اور اب پورے وجود میں آ کر انا میں پڑتے ہو، سوچا کہ تم ہو کا کیا اور تمہاری حیثیت کیا ہے۔ قرآن کریم بڑی چیزیں واضح بیان فرما دیتا، تو بندہ کچھ نہیں ہے میاں، علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم دی۔ انسان کسی چیز کا بھی جو احاطہ کرتا ہے وہ حسات کو بروئے کار لاتا، اپنی حسات
خود سے کسی پیمانوں کو پرکھ نہ سکیں تو جو گرد و پیش کوئی جس کا لیاقت جس کی زیادہ ہو، جس کی حسات زیادہ تکڑی ہوں، جیسے اگر دور دیکھنا ہے تو یہ کتنا ایسا ہے کہ کمزور نظر جو ہے وہ دھندلا دیکھتا ہے دور، کسی کی نظر ٹھیک ہے تو وہ دور صحیح دیکھ لے گا، تو وہ اس سے استفادہ کر لے گا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سامنے کیا ہے، وہ بتا دے گا کہ یہ درخت ہے، جھاڑی ہے، جانور ہے، کیا ہے، وہ بتا دے گا۔ تو اسی طرح دنیاوی جو حصے ہیں زندگی کے یا دنیا کے جو بارے میں جاننا ہے، اس کے لیے انسان کو جو اللہ نے عطا فرمایا ظاہری طور پر وہ حسات ہے، ان حسات کو وہ بروئے کار لاتا ہے اور جو ان دنیا کے علوم ہیں ان سے شناسائی کی اور استفادہ کی کوشش کرتا ہے۔ ذاتی نہ ہوں تو جو قریب ہے، استاد کی حیثیت سے ہے، بڑے کی حیثیت سے ہے، بچہ والد کو دیکھ لیتا ہے، ضعیف نوجوان کو دیکھ لیتا ہے، استفادہ ایک دوسرے سے وہ حاصل کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک باہم مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے۔ لیکن جو ایمان کی شرائط ہیں، جو اللہ جل شانہ کی ذات سے شناسائی ہے، جس کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اس کے لیے جو ذرائع ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے، چونکہ جو بھی عہد فطرت کے حصے آتے ہیں کہ جہاں پر دین کے احکامات جو ہیں وہ مخلوق میں نہیں ہیں، وہاں ایک شرط ضرور ہے کہ مظاہر قدرت کو دیکھتے ہوئے بندہ اس بات پر پہنچ جائے کہ کوئی ذات ہے جو اکیلی ہے، کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، کوئی ہے جو مالک ہے اس کائنات۔ اتنا ہی ایمان ہے، یہی عبادت ہے اور یہی پیمان ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نا ان شناسائی کے پہلوؤں اور اس تک پہنچ کی، تو انسانی استعداد نہیں ہے اس کا کہ وہ خالق کی مرضی کو، خالق کی اس طرح کے پہلوؤں کو جان سکے کہ وہ کیسے راضی ہوگا۔ اس نے جو مجھے پیدا فرمایا ہے، اس پیدائش کے شکرانے کے لیے مجھے کون سا انداز درکار، یہ کیسے جانتا؟ یہ جو ابھی ہم مراقبہ عبودیت کی بات کر رہے ہیں کہ سجدہ ریز ہو کر اس کے حضور عرض کر رہا ہے، اپنی سب سے بلندی کو سرنگوں کر رہا ہے، شان اس کی مان رہا ہے کہ تو سب سے بلند ہے میرے مالک، سبحانہ ربی الاعلیٰ، ایسا اور کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے ملتا؟ یہ رکوع سجود کیسے ملتے؟ جنت و دوزخ کی خبر کہاں سے پاتا؟ اعمال اور معاملات پر جو بحث ہے، جو اس کے صحیح اور غلط، بہتر اور بہترین کے جو تقاضے ہیں، یہ کہاں سے وہ سمجھتا؟ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم کی ذات لامحدود ہے اور ہماری ساری سمجھ جو یا استعداد ہے یا احساس ہیں وہ محدود ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے مخلوق میں یہ رسائی نہیں ہے کہ وہ خالق کو جان سکیں تاکہ وہ سبب عطا فرما دے، اور اس نے کرم، مہربانی اور احسان فرمایا، اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے جن کے ذریعے یہ خبریں ہمیں عطا فرمائیں، اور پھر اس کے ساتھ اسی نے قرآن کی تعلیم دی کہ یہ کلام ذاتی عطا فرما جو ہر حصے کے بارے میں بڑا واضح ہمیں بتا رہا ہے، پیدائش کیوں ہوئی، پیدائش ہے تو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، احسان کیا ہے، لحاظ کیا ہے، عبادت کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ذاتی زندگی سے اجتماعی معاملات تک اور عالم خلق سے لے کر عالم امن اور عبد العباد حیات کے حصوں تک ایک ایک چیز پر شناسائی دیتا چلا گیا۔ اب جب حسات کی بات آتی ہے تو قرآن کریم میں حسات ظاہری کے ساتھ ایک کیفی حصہ افدا کے ساتھ بیان فرمایا گیا، یعنی قلب کی کیفیت۔ اب ہے پیدائشی طور پر افدا کی جو کیفیت ہے، اس کا مرکز تو ہر ایک کے اندر پیدائشی طور پر رکھا گیا ہے، اسے کوئی زندہ کرتا ہے یا اس روح کی اس نورانی پہلوؤں کو کوئی اپنے سے دور کر دیتا ہے اور مال نفسانی خواہشات اور ایک جانور کی حیات جو ہے وہ اس میں رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ایمان کا لانا۔ تو جب ایمان کے لانے کی بات آئے گی تو جو ہستیاں ایمان
لانے کی شرائط سے ہمیں آشنا کرنے کا سبب بنی وہ اللہ کے انبیاء اور رسول، اور ہم پر خصوصی انعام فرمایا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم جو کلام ذاتی ہے، اتنے سال اور اتنا زیادہ کلام اور کسی امت کو نصیب نہیں۔ کرم اور احسان فرمایا کہ 23 سال تسلسل سے وقفے وقفے سے ضرورت کے مطابق اور بڑا واضح ایک ایک حصہ اس کی بذات ملتی گئی اور ایک نظام حیات نصیب ہو گیا اللہ کے کلام سے۔ اب جب صرف کلام کی بات کریں گے تو عربی زبان آ جائے گی، اور صرف زبان کی یا تحریر کی بات کریں گے تو اس میں حروف آ جائیں گے، اور حروف کا جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے۔ تو یہی دال الف لام میم نون رے غیر قرآن میں جو کلام عربی میں کیا جا رہا ہے وہاں بھی یہی بولا جا رہا ہے، اور اگر لکھا جا رہا ہے تو بھی یہی لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں یہ قرآن نہیں ہے، ان حروف کے اندر جو حصہ ہے، جو پیغام ہے، جو نصیحت ہے، جو کیفیت ہے، وہ کلام ذاتی ہے۔ چونکہ جو کوئی بھی کلام ہوتا ہے اس میں جتنا بھی اثر وہ متکلم پر جاتا ہے، کہ جو بیان کر رہا ہے اس کے بیان میں کیا ہے۔ جیسے ہم کسی شاعر کا شعر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، بہت اعلیٰ شعر ہو تو واہ واہ کہہ اٹھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی الف بے جیم دال کا مرکب ہوتا ہے، لیکن الف بے جیم دال نہیں اس کی ہوتی، ان کے مجموعے کے اندر جو کیفیت وہ بند کر کے بیان کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کیفیت کو جب سمجھتے ہیں تو واہ واہ کہہ دیتے ہیں۔ کتنی تحریریں ہیں، کتنے مضامین لوگ لکھتے ہیں، کتنے اداریے لکھے جاتے ہیں، کیا ہر ایک کا اداریہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ کیا ہر ایک کے مضامین کو جب ماپا جاتا ہے تو ایک ہی پیمانہ ملتا ہے؟ نہیں بھائی، متکلم کی کیفیت ہے۔ اب صاحب تحریر جو ہے اس کی اپنی کیفیت کیا ہے، چیزوں کو سمجھنے کا، ادراک کا، شعور کا، حالات سے تجربات اور واقفیت کا کیا معیار ہے، اس معیار پر وہ تحریر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس تحریر کو پڑھتا ہے تو سر ہلاک رہ جاتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بڑی بات اس نے کہہ دی۔ اب ہے تو وہ بھی مجموعہ الف بے جیم، اردو کے گرامر کے پیمانوں کو دیکھتے ہوئے فکرے ہوں گے، نہ وہاں گرامر کچھ دے رہی ہے، نہ وہ نون میم جیم دے رہا ہے۔ یہ سبب ہے اس متکلم کا کلام جو کیفیت میں ڈال رہا ہے، اصل وہ چیز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی جب بات آتی ہے تو قرآن کریم کلام ذاتی ہے، اور اس میں جو کیفیت ہے وہ اصل ہے، جو ایمان کا سبب، جو اثرات۔ قرب قیامت میں فرمایا جاتا ہے قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا، تو اس پر حضرت جی جب بات فرماتے تھے وہ فرماتے تھے حروف رہ جائیں گے، اس کے اندر جو کیفیات ہے، جو اس کے اندر حقیقت ہے، جو کلام ذاتی کی کیفیت ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ اور یہ صورت ہر اس جگہ پیش آ جاتی ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے جو اوراق ہیں ان کی جو بے حرمتی ہو رہی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہو۔ جہاں کہیں ایسی صورت پیش آتی ہے وہاں سے اس کلام کی اصل ان حروف سے اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے باوجود وہ محترم ہیں کہ وہ اس ترتیب میں تھے جو ترتیب قرآن کریم کو بیان فرما لی ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کلامی ذاتی کی ہمارے ہوتے ہوئے، ہم دیکھتے ہوئے، ہمارے جانتے ہوئے ان کی حرمت کی بات ہو، کہیں کاغذ پھٹ کر گر جائے، کسی نے سنبھالا نہ ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کمی پیش۔ لیکن عند اللہ اگر کوئی صورت ایسی پیش آتی ہے تو کائنات کا مالک ہے، کون سی گرنے والی چیز کلام ذاتی کو گرا سکتی ہے؟ کون سی آگ ہے جو اس کلام کو جلا سکتی ہے؟ نہیں، تو بھی اس کی مخلوق ہے۔ آگ کو ٹھنڈک کا سبب فرما دے، ٹھنڈ کو گرمی کا حصے عطا کر دے۔ مالک کل کائنات ہے، مخلوق کی جرت ہے؟ کوئی ہے جس کی یہ جرت ہو کلام ذاتی پر وہ بڑھ سکے؟ نہیں، وہ کیفیت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اسی نے قرآن کریم کی تعلیم دی، یہ بہت بڑا اس کا احسان ہے کہ ذات سے آشنائی کے سبب دی۔
تو ایک حدیث شریف کے مفہوم عالی میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک ایسا خزانہ، چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، کسی کی جرت نہیں تھی، تو چاہا کہ کوئی ہو جو میری عبادت کرے، کوئی ہو جسے میری محبت ہو، جو مجھ سے عشق کرے، تو میں نے مخلوق پیدا فرمائی۔ اب کتنا بڑا احسان ہے اس رب کائنات کا کہ اس مخلوق میں بھی شامل ہوں، اس مخلوق میں آپ بھی شامل ہیں، اور مجھ جیسا خطا کار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کسی کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ اس ایک بات کو لے کر سجدہ ریز ہو جو زندگیاں تمام ہو سکتی ہیں، اس کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بات تو جاننے کی ہے نا، بات تو سمجھنے کی ہے۔ تو یہ جو کیفی حصہ ہے یہ آشنائی کا سبب بنتا ہے، یہ الفاظ نہیں ہے۔ کوئی بھی جو کیفیت ہوتی ہے وہ الفاظ میں نہیں آ سکتی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مشائخ کے توسط سے کیفیات کے کتنے حصے ہیں جن کے تحریری پہلو ملتے ہیں۔ تاریخ تصوف میں کیفیات تحریری طور پر نہیں ملتی۔ یہ اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ بھی تحریراً عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ کتنی ہیں اور حقائق کتنے ہیں، بلندیاں کیا ہیں، کیا تحریر ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ جو کچھ تحریر میں مل رہا ہے یہ اس کی ابجد بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ بہت بڑے حصے ہیں۔ کبھی کھول کر کتاب پڑھیے گا، جو لطائف مراقبات ہیں اسے دیکھیے گا، کبھی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں۔ میں اپنی جو ہیں ہمارے عزیز اس شعبے میں سارے دوست کام کرتے ہیں، جھگڑتا رہتا ہوں ان کے ایک ایک چیز کو دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ احساس شدید رہتا ہے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور مخلوق تک پہنچانے کے درمیان اگر ہمیں کوئی کمی بیشی رہ گئی روز محشر اس کا جواب دینا پڑے۔ تو جتنی اچھی صورت ہو سکے کہ یہ حقائق مخلوق تک پہنچیں، آگے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کے ماننے والوں کا عددی جو حصہ ہے وہ کتنا ہے، بہت ہے یا کہاں، اس سے غرض نہیں۔ جتنی ہمارے حصے میں ذمہ داری ہے وہ ایسی ادا ہو کہ اس میں نقص نہ ہو، اللہ معاف فرمائے ہمیں اس میں۔ تو قرآن کریم اسی نے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، کلام ذاتی ہے۔ اور اگر یہ صورت دیکھ لی جائے کہ میں بھی خوبصورت لحافوں میں ڈالوں گا، گھر کی اونچی جگہ پر رکھ دوں گا، مصیبت آئے گی تو اتار لوں گا، کسی کی سانس اکھڑ رہی ہے تو سورہ یاسین پڑھ لوں گا، بیماری ہے تو سورہ رحمان پڑھ لوں، تو پھر ہم نے کیا سمجھا اس کلام کو؟ اس عطا کا شکرانے کی کیفیت ہم نے کیا پائی؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرما۔ تیرا ہے کیا جسے پیدا ہی اس نے فرمایا؟ جس نے ہمیں پیدا فرمایا مالک کل کائنات تو ہے ہی وہ۔ پھر اپنی پیدائش جو میں عرض کر رہا تھا، اپنی پیدائش کے جو انداز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آئے نا، تو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کس حیثیت کا مالک ہوں، مجھے کتنا اکڑنا چاہیے۔ اور اس پیدائش کے تسلسل، چونکہ انسان پیدائش میں بھی ہے اور فانی جہان کی جو فنا ہے اس کے حصوں میں بھی وجود آتا ہے، تو دونوں صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اپنی دونوں صورتوں کو آخر اور اول تو ہم نہ دیکھ پائیں نہ سمجھ پائیں موقع کی، لیکن جو دیکھنا ہے، جو تجربہ ہے، اس صورت میں ہم اپنا اول و آخر بھی سمجھ رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جہاں بچوں کی پیدائش میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو صورت ہے اسے کوئی نہیں سمجھ پا رہا۔ پھر کتنے ایسے قبرستان ہیں جن کی قبریں بھی معدوم ہو گئی ہیں، لوگ مکانوں کی بنیادیں کھودتے ہیں اور نیچے سے ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ وہی سر جس کی پیشانی اور وہی سینے جس پر وہ بھی تھپ تھپایا کرتا ہوگا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، وہاں بنیادیں باندھی جا رہی ہیں، لوگوں نے وہاں حاجت رفع کی جگہ بنا لی ہیں۔ ایک ایک قبر کو کھود کھود کر اس کو 3-4 دفعہ قبرستانوں میں نئی قبریں بنائی جا رہی ہیں، جو پہلے ہڈیاں نکلتی ہیں اسے ایک کونے میں لگا کر نئی قبر بنائے جا رہے ہیں۔
جو کہتا تھا یہ میری جگہ ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری حیثیت ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کہہ پا رہا کہ یہ قبر میری ہے۔ تو یہ وہ صورتیں جو انسان کی اول و آخر کی ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس تسلسل میں جتنی بھی ضروریات انسانی ہیں اس کے بام پہنچنے کو، ان حالات کو، ان ذرائع کو دیکھو، اور سب کچھ ہو، حیات بھی ہو، سارے ذرائع بھی ہوں، اور وہ صورت جو احساس کی ہو وہ نہ ہو، اسے پاگل کہتے ہیں۔ اسے کھانا بھی پکڑ کر کھلایا جا رہا ہوتا ہے، اسے پانی بھی پکڑ کر پلایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے سبب بھی زبردستی کیے جا رہے ہوتے ہیں، اسے یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ مجھے اس سے نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ یعنی سارا خود بھی ہو، سارے سبب بھی ہوں، ایک وہ جو سمجھ ہے، وہ ایک درمیان کا جو ربط ہے وہ نہ ہو، اسے ہم پاگل کہتے ہیں۔ پاگل خانے بن چکے ہیں جہاں ایسے لوگوں کو سنبھالا جاتا ہے۔ گھروں میں لوگوں نے ایسے بندے کو باندھ رکھا ہوتا ہے، زنجیروں سے جکڑ رکھا ہوتا ہے کہ یہ خود کو بھی نقصان پہنچائے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اور جب اس کی تخلیق احسن التقویم کی صورت میں دیکھو، ایک جہان آباد ہے ایک وجود میں۔ اس وجود کی تخلیق کو جہاں تک آج تک میڈیکل سائنس پہنچی ہے، وہ تحقیق سامنے رکھ کر تو دیکھو کتنا باریک نظام ہے جو ہر ذرے تک اس کی حیات کے سبب پہنچا رہا ہے۔ کتنے خوش ذائقہ خوراک ہو، کتنی اقسام ہو، صرف زبان کے گرد جو جگہیں ہیں اگر یہ صحیح نہ رہیں، نہ کڑواہٹ محسوس ہو، نہ مٹھاس محسوس ہو، گلے سے اتر کر تو کوئی ذائقہ نہیں محسوس ہوتا۔ زبان کی یہ جو سامنے حصے ہیں، یہاں پر احساس ہے کہ ذائقہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، میٹھا ہے، ترش ہے، کڑوا ہے، کیسا ہے۔ جب گلے سے اتر جائے تو پھر تو کوئی نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کیسا ذائقہ تھا۔ تو ذائقہ تو صرف زبان کے ساتھ۔ تو اس کی تخلیق میں آپ جا کر دیکھیں، ایک ایسی کارگاہ حیات اس نظام حیات کے اندر اور اس انسان میں پیدا فرما دی ہے کہ ایک جہان آباد ہے۔ کہیں بیماری آ رہی ہے تو اندر ہی سے اس کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں سے بیماری حملہ کر رہی ہے تو اندر سے اس کا دفاع ہو رہا ہے۔ کسی چیز کے ہضم نہ ہونے کی صورت میں وجود کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کسی پسند کے کھانے کو کیا چاہتا ہے، جو دل کہے کہ مجھے یہ تھوڑا سا کھانا چاہیے، آپ یقین مانیں اس پر میڈیکل سائنس سرچ کر کے بتاتی ہے کہ جب کوئی چیز طلب پہ آئے، وجود میں انتہائی اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ طلب بن کر اس کی کیفیت میں آتی ہے اور وہ اس کو چاہنا شروع کر دے۔ اور ایک نمونہ ہے تخلیق کا، اس جیسا اللہ نے اور کوئی مخلوق کا حصہ پیدا نہیں فرمایا۔ جہاں جہاں تک اس کو کھولتے جاتے ہیں وہاں وہاں تک اس کی باریکیاں، ایک صنعت ہے، بے مثل و بے مثال صنعت ہے جو چل رہی ہے، اور اس کا ایک نظام ہے۔ اور اس پر کتنی تحقیق ہو چکی ہے، بیماریوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، کمزوری کے حوالے، کتنے پہلوؤں سے انہیں تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور تھوڑا سنیں تو حیران بندہ ہو جاتا کہ کیسی تخلیق اللہ نے بنائی ہے۔ خلق الانسان، اور یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے، خود سے تو نہیں ہے، کوئی ذات ہے جس نے تجھے ہونا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو یہ سمجھ لے کہ ہاں میں ہوں، وہ بھائی تو کیسے ہے؟ قائم بے ذات تو واحد اللہ ہے، باقی جو کچھ ہے اسی نے بنایا ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی طرح تو بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو بھی قائم بے ذات نہیں ہے، قائم رکھنے سے قائم ہے جب تک تو ہے۔ اور تجھے کیا نوازا، چونکہ جب مطلق انسان کی بات آئے گی تو صرف یہ مٹی کا وجود نہیں ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، حیات کے سبب کو کیا حصہ عطا فرمایا اس عالم آب و گل میں، اس حیات اور ایمان کی بلندیوں کے لیے عالم امر سے کوئی حصہ تجلیات ذاتی کا ایسا امر سے عطا فرمایا جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری سمجھ عقل و خرد سے باہر ہے۔ وہ عطا کتنی بڑی ہے، چونکہ اللہ کریم قرآن کریم فرماتے ہیں کہ اسے تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ اس عالم میں استعداد ہے ہی نہیں
کہ وہ روح کو سمجھ سکے کہ یہ کتنی بڑی عطا ہے. اتنی بڑی عطا ہے کہ اس پورے نظام حیات میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو سمجھ تو سکے نا کہ یہ ہے کیا، اس کا ہونا، اس کا ملنا کیسے، وہ تو ہے کیا، اتنی استطاعت نہیں ہے. تو مطلق جب انسان کی بات آ رہی ہے تو اس کو وہ بھی عطا فرمائے. نمونہ تخلیق کا اس کی تحقیق کو دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ تو ایسا بے نیاز ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ برف گر رہی ہوتی ہے، برف کے گالے گر رہے ہوتے ہیں، تو برف کے گالے پھر ایک وجود رکھتے ہیں. ہر گالے کے اندر ذرات ہوتے ہیں برف کے، اور آج کل جو اس پر سر چاہیے آپ دیکھیے گا کہ ہر گالے کے اندر کتنے ذرات ہیں وہ شمار نہیں ہو سکتا. اور ہر ذرے کو جب خوردبین پر دیکھا گیا ہے اور اس کی تصاویر بنائی گئی ہیں، ہر ذرہ دوسرے سے مختلف ہے. برف کے ذرات جو گر رہے ہوتے ہیں ان میں ایک ذرہ دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتا، اور کھرب گنا کتنے ہوں گے شمار ممکن نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرے سے نہیں. یہ کیسی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے کہ نمونے ہیں ہر چیز کے. لیکن اس میں افضل الخلق جو مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ انسان. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا. یہ جو ظاہری بولنے کی کیفیت ہے یہ فقط زبان تک بات نہیں رہتی. اس لیے اگر کوئی سماعت نہ کر سکتا تو یہ بولنا کس فائدے کا تھا. اس بولنے کے پیچھے سمجھ نہ ہو تو یہی زبان لل کر رہی ہوتی ہے، الفاظ کو نہیں انداز سے بول سکتی. تو یہ جو بیان اور بولنے کی کیفیت ہے اس کے حتمی حصے تک پہنچنے کے لیے یہ ساری جو استعداد ہے سمجھنے کی، سمجھ کے بولنے کی، اور آواز جو اسے آواز گلا دے رہا ہے اس کی جو سامنے سماعت کر رہا ہے اس تک، پھر اس سماعت سے جو استفادہ حاصل کر رہا ہے اس کو جو دماغ دیا ہے، پھر ان دونوں کو استفادہ کرنے کے لیے جو وجود عطا فرمایا، جو حالات عطا فرمائے ہیں، کیسے کس طرح ایک بندے کو بتایا جاتا ہے کہ بیج بوئو تو وہ بیج فضا میں بوئے گا، اس کو دکھایا جاتا ہے ایسے بیج بویا جائے، وہ زمین میں بیج بوتا ہے، اس کا حل کیسے چلایا جائے، اس بیج سے پہلے کیسے تیاری ہو. تو اس بولنے کے سیکھ جو فرمایا گیا اس میں صرف لفظ نہ رہ جائے گا، یہ آواز نظام حیات پورے کا پورا آنا شروع ہو جاتا ہے. علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا. پھر جب بول کی بات آئے گی تو ہمیں اسلام فرماتا ہے کہ ناپ تول کر بولو، نہ فضول بولو، نہ کم بولو، نہ زیادہ بولو، نہ تلخ بولو، ناپا تولا خوبصورت بولو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولو، اور وہ بولو جو قرآن و سنت کے تحت آتا ہے. اب جب کو تعلیمات قرآن کے تحت بولنا ہوگا تو وہ بولنا کیسا ہوگا، اس میں کتنی مساوات ہوگی، اس میں کتنا ٹھہراؤ ہوگا، اس میں کتنی ٹھنڈک ہوگی، اور اس سے کتنا مخلوق کو سکھ ہو سکتا ہے. چونکہ ہر وہ حصہ جو اسلام تعلیم دیتا ہے وہ عین صحیح ہے اس حیات کو کے تسلسل کے لیے. اسلام کے احکامات میں زیادتی نہیں ہے دونوں طرف کی، نہ زائد ہیں نہ کم ہیں. اس میں جب ہم اپنی سمجھ کا دخل دیتے ہیں تو یا ہم زیادتی کی طرف چلے جاتے ہیں یا ہم کمی کی طرف جاتے ہیں. عین اسلام کے مطابق اختیار کیا گیا عمل پورے اعتدال پر آتا ہے، صراط مستقیم. اسی لیے اسلام کو فرمایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر آڑی تیچی لکیریں لگا کر پھر ایک سیدھی لکیر لگائی. پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے کہ ایک جگہ سے دوسری، یعنی جو مقصد ہے اس تک اس مخلوق کو سیدھا اور عین صحیح اور پہنچانے والا رستہ جو ہے وہ اسلام ہے، اور صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے. تو جب اس سیدھے رستے پر چلا جائے تو فاصلے کم ہوتے ہیں، سفر آسان ہوتے ہیں، اور
اس سیدھے سفر کو جتنے موڑ دیتے جائیں اتنی تکلیف بڑھتی جاتی ہے، اتنا منزل دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جب اس بیان کو قرآن کریم کے تحت لے آئیں گے، اللہ کے حکم کے تحت لے آئیں گے، دیکھو نا پہلے فرمایا وہ بڑا مہربان ہے، تسلسل ہے اس بات میں، دیکھیں وہ بڑا مہربان ہے، بلا تفریق کرم فرمایا اس نے، اور مسلسل یہ کرم اور احسان کا سلسلہ جاری ہے، اور تب تک جاری ہے جب تک یہ حیات ہے، یہ بھی بیان فرمایا۔ پھر فرمایا اسی نے قرآن کریم کی تعلیم دی، یعنی چیزیں کھول کر اور واضح کر دیں، اس کا مہربانی اور اس کا احسان۔ اور قرآن کریم ہر ایک کے سامنے ہے، اسے کافر بھی پڑھ رہا ہے، اسے مشرک بھی پڑھ رہا ہے، اور عجیب حال دیکھیں، آج ہمارا مسلمان کہتا ہے مغرب کو دیکھ لیں وہاں اسلام نہیں ہے لیکن دنیا کی ترقی ہے، اپنے ممالک کو دیکھ لیں یہاں اسلام کا نام ہے لیکن دنیا کی ترقی نہیں۔ میاں انہوں نے اسی قرآن سے استفادہ حاصل کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودار سے استفادہ حاصل کیا ہے، انہوں نے اس انداز حیات جس کی ترتیب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اس سے سبق حاصل کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی نظام حیات کامیاب مغرب کا 14 صدیوں پہلے دکھا دو، اور اگر آج کے نظام حیات کی کامیابیوں کو دیکھتے ہو تو جو کامیابی کا پہلو ہے اسے اٹھا کر دیکھ لو، وہ اسی قرآن کے تحت ہوگا۔ تو اس کو کسی نے ظاہری حیات اور اس ظاہری حیات کی کامیابیوں کے حوالے سے بھی پڑھا تو ہے نا جی، اسلام کو دیکھ کر ویلفیئر قوانین جو سٹیٹس کے ہیں وہ بنائے گئے ہیں، تو پڑھا گیا تو ہے، تو دیکھے گئے ہیں نا جی۔ تو اگر کسی نے ظاہری جو حصے ہیں جاننے کے انہیں کے لیے پڑھا ہے تو پھر یہ اس کا حصہ ہے، اس کی مرضی ہے، اور کسی نے اللہ کریم کی ذات سے آشنائی کو پڑھ لیا تو اصل پڑھنا تو یہ ہے۔ یہ دنیا تو اس کی بھی گزر جائے گی جو بادشاہ ہے، اور دنیا تو اس کی بھی گزر جائے گی کہ جو غلام ہے، ہمیشہ تو وہ ذات ہے جو رہنے والی ہے، اس سے تعلق نصیب ہو جائے تو ابدی کامیابی تو وہ ہے۔ علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا۔ اب اس ساری حیات کو قرآن کریم کے تحت لے آؤ، جب اس کے تحت لے آؤ گے تو پھر بولنا کیا ہوگا، اس بولنے پر نتائج کیا مرتب ہوں گے، اس بولنے جو اس کے تحت سنا جائے گا اس سے عقل کیا سمجھے گی، اس سے وجود کیسی حرکات و سکنات کو جائے گا، تو سمجھ آتی ہے کہ پھر یہ بولنا جو وہ فرماتا ہے نا، تعلیم قرآن کی اسی نے دی، پھر پیدائش اسی نے کی، اس کا احسان سارے اوصاف کے ساتھ، پھر اس کو بولنا سکھایا۔ اب اسی کو واپس لے جائیں، اسی بات کو کہ پیدائش اس کی، اس بولنے کو جو جس نے پیدا فرمایا اس کے حکم کے تحت لے جائیں۔ وہ فرماتا ہے اس حکم کے لیے تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے، تو مجھ سے کلام نہیں کر سکتا، میں نے تجھے ایسا موقع دیا کہ تو میرا کلام پڑھ کے مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اور یہ بلا تفریق ہے، دعوت عام ہے، دعوت حق عام ہے کہ کوئی۔ پھر فرمایا میں نے مہربانی فرمائی ہے، تم کوئی قید نہیں فرمائی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، تیری مرضی ہے، تو اپنے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔